بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی رضی اللہ تعالی عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارے آج کے اس ماڈرن زمانے میں کچھ ماڈرن مسلمانوں کی ایسی جماعتیں پیدا ہو چکی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس، برگزیدہ اور بزرگ ہستیوں پر بھی اعتراض کرنے لگی ہے۔ اسی لیے آج کے جمعہ میں نے یہ طے کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل بیان کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور دین کی خاطر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ کیسے نچھاور کر دیا اور دین کے لیے سب کچھ نثار کر دیا۔ وہ لوگ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر دیکھا جاوے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام تو دور، تابعین، تابعین تو دور، بزرگان دین اولیاء اللہ تو دور، یہ ان عام مسلمانوں کی حیثیت کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں اور جن کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت ہے۔ مگر چونکہ مسلمان آج کچھ اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھنے لگے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے، ہم چاہے کسی پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں۔ عام بزرگان دین پر، اولیاء اللہ پر تو کرتے ہی ہے، ائمہ اکرام پر تو کرتے ہی ہے، اب وہ یہاں تک سینہ زور ہو چکے ہیں کہ صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیوں پر بھی لوگ اعتراض کرنے لگ گئے۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، صحابہ اکرام کو میرے اور تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں اور بار بار صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی ہے اور ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہے۔
اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو ہمارے رسول ہو، اور جو آپ کے ساتھ آپ کے مقدس صحابہ کی جماعت ہے، جو مسلمانوں کی اور مومنوں کی جماعت ہے، وہ کفار کے لیے بہت زیادہ سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہا کہ تم ان کو دیکھو گے، وہ یا تو کبھی رکوع میں ہے یا کبھی سجدے میں ہے، اور ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کی فضیلت بیان کی، اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں، دیکھو صحابہ کی قربانیاں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر مبعوث ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب دین کی دعوت شروع کرو، اپنے رشتہ داروں سے پہلے شروعات کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان میں داخل ہو گئے۔ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسلمان ہو گئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اب یہ لوگ ایمان میں داخل ہوتے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پر علل اعلان دین کی دعوت مشرکین مکہ کے سامنے رکھی، تو آپ کے دشمن الگ ہو گئے، جنہوں نے آپ کی کھل کر مخالفت کی، ابو لہب کے جیسے لوگ، اور مشرکین مکہ میں وہ لوگ جو آپ کو اور آپ کی دعوت کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، انہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ مگر ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے جو لوگ آگے بڑھے وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن حارثہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں چل پھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنے لگے، آپ کے سپورٹرز، آپ کے ماننے والوں کو بڑھانے لگے، دوسروں تک آپ کی دعوت پہنچانے لگے، اور پھر ہوتے ہوتے مکے کے ان لوگوں کی ایک جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر رہے تھے اور قبول کرنا چاہتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو پہچان چکے تھے، ان کی ایک جماعت تیار ہونے لگی، جن میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسے صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار ہونے لگی۔ اب جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ مکے کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو دیکھو قربانیاں صحابہ کی کہ کیسے ستایا گیا اور صحابہ نے کیسے برداشت کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر لٹایا جانے لگا، اور گرم گرم میخے کر کے ان کے بدن کو داغ دیا جانے لگا، جس کی وجہ سے ان کے بدن پہ کا گوشت گلنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر دیکھی تو کہا کہ خباب اس پر تو گوشت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر، جب ہم مسلمان ہوئے تھے ہم کو گرم گرم آگ پر لٹایا جاتا تھا، ہمارے خون اور چربی پہ سے وہ آگ بجھتی تھی۔ یہ تکلیفیں صحابہ اکرام نے برداشت کی، اور یہ تکلیفیں آج کے ان ماڈرن مسلمانوں کو معلوم نہیں جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے جیسے عام لوگ تھے۔ آج میں خاص ان کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں، ان کو بتانے کے لیے کہ کبھی انہوں نے دین کے واسطے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کی خاطر ایسے تکلیفوں کو برداشت کرنا تو دور، کبھی ننگے پاؤں 2 قدم بھی نہیں چلے۔ وہ اندھے بہرے اپنی آنکھیں کھول کر یہ بیان سنے کہ صحابہ اکرام کو ایسے آگ پر لٹایا گیا، ان کے خون اور چربی سے وہ آگ بجھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، اور جب ریت کی گرمی کی وجہ سے، اس لیے کہ عرب کی جو گرمی ہے وہ گرمی کا ہماری یہ گرمی میں ہم کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ان کو جب ریت پر لٹایا جاتا اور وہ ہلچل کرتے تو امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا وہ ایسی بڑی چٹان لا کے ان کے سینے کے اوپر رکھ دیتا تاکہ وہ ہلچل نہ کر سکے، مگر وہ یہ ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور اس کے باوجود وہ احد احد کہتے رہے۔ وہ ماڈرن مسلمان کان کھول کر سنے کہ کیا کبھی انہوں نے دین کے واسطے ایک پتھر کی ٹھوکر بھی برداشت کیے؟ یہاں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھی جا رہی ہے، اور پھر یہ صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کیا دیا دین کو، اور صحابہ نے یہ سب کچھ دیا دین کو کہ اپنے سینوں پر ایسی بڑی بڑی چٹانیں انہوں نے برداشت کی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا امیہ بن خلف سے، ہزاروں روپیے اپنے خرچہ کر دیے اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور وہ ماڈرن مسلمان انہوں نے کبھی دین کے واسطے 10 روپیے بھی نہیں خرچہ کیے، 10 روپیے بھی نہیں، کبھی دین کی خاطر کسی غریب مسلمان کو انہوں نے چائے بھی نہیں پلائی، تو کہاں وہ غلام کو خرید کے آزاد کریں گے؟ اور یہاں حضرت ابو بکر صدیق جیسے مسلمانوں نے اور صحابہ اکرام نے اپنے پورے خزانے کھول دیے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 دکانوں کے مالک تھے، ایک دکان کے بھی مالک نہیں رہے، سب بیچ کے انہوں نے دین کی خاطر لگا دیا، اور انہوں نے کبھی 10 روپیے بھی نہیں لگائے جو آج صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ کی قربانیاں دیکھو، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ ایک بہت بڑے کروڑ پتی آدمی کے بیٹے تھے۔ کسی نے ان کو راستے میں سفر کر رہے تھے والدہ کے ساتھ، لوگوں نے لوٹ لیا، مکے کے بازار میں لا کے بیچ دیا۔ حکیم ابن حزام نے ان کو خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اب دین کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، ماں باپ سے دور، رشتہ داروں سے دور، خاندان سے دور، برادری سے دور، سب سے دور، سب سے پہلے اسلام کو اور ایمان کو انہوں نے ہی قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ اور جب والد کو پتہ چلا تو والد کہتے تھے کہ میں زید ابن حارثہ کو حاصل کرنے کے لیے اونٹ کی جو رفتار ہے اس کو استعمال کروں گا، اور سارے عرب کو میں کھنگال لوں گا، اور جہاں جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں پر میں پہنچوں گا اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے۔ مگر جب کسی نے ان کو اطلاع دی کہ تمہارا بیٹا تو مکے میں ہے، تو وہ فوراً اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر ایک بہت بڑی رقم لے کے ساتھ میں مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب مکہ مکرمہ میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو کہا کہ اے بنو ہاشم کے پوتے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کریم لوگ ہیں، ہم آپ کے پاس بہت امیدیں لے کر آئے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کی خدمت میں ہے، اگر آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو آپ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا، اور جتنا مال آپ کہوں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، زید اگر تم کو پہچانتا ہے اور تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دینا، میں اس کو ویسے ہی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، انہوں نے جیسے ہی اپنے چچا اور اپنے والد کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا اور کہا کہ یہ میرے چچا ہے اور یہ میرے والد ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو زید، یہ تم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، تم اگر ان کے ساتھ میں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ورنہ میرا حال بھی تم کو معلوم ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور، میں آپ کے اوپر اپنے 100 چچا اور 100 والد کو قربان کر سکتا ہوں، مگر میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دین کی خاطر یہ قربانی دی، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ماڈرن مسلمان جو آج صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، کیا انہوں نے ایک دن، یہاں تو پوری زندگی دے دی اللہ کے نبی کو،
انہوں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی دین کی خاطر دیا ہے جو آج وہ صحابہ کو عام لوگ کہتے ہیں اور صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ میں آج ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج وہ انگریزی کے 2 ورڈ سیکھنے کے بعد خود کو بہت زیادہ جو ماڈرن سمجھنے لگ گئے ہیں اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں. یہاں دیکھو زید ابن حارثہ نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے نچھاور کر دی اور کہا کہ حضور میں آپ اور آپ کے دین کے لیے ایسے 100 چچا اور 100 والد کو قربان کر سکتا ہوں مگر آپ کو اور آپ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ قربانیاں ہیں صحابہ اکرام کی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 100 سال کی بوڑھی عورت، ابو جہل نے کہا کہ مسلمان ہے تو اسلام سے پھر جا، اگر نہیں پھریں گی تو تجھے مار دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، ایمان اور اسلام دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کو 2 اونٹوں پر باندھا گیا، 2 پیر 2 اونٹوں کے اوپر الگ الگ باندھے گئے اور دونوں اونٹوں کو الگ الگ دوڑایا گیا اور 100 سال کی اس بوڑھی عورت کو شہید کر دیا گیا. اسلام کی پہلی شہیدہ، اسلام کی خاطر جس عورت کو شہید کیا گیا، سب سے پہلی جو شہیدہ ہے جنہوں نے شہادت دی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. کیسی قربانی دی انہوں نے. کبھی یہ جو ماڈرن مسلمان ہیں صحابہ پر اعتراض کرنے والے، میں ان کو پوچھتا ہوں کہ دین کی خاطر کبھی انہوں نے پیر میں کانٹا بھی چبھایا ہے کیا؟ اور انہوں نے اپنی جان دے دی، پورے بدن کو چیر دیا گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئی ایمان کی خاطر. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربانیاں دیکھو صحابہ کی. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے رئیس زادوں میں تھے، رئیس زادوں میں، کروڑ پتی لوگوں میں تھے، بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا. اور لائف اسٹائل کیسی تھی ان کی لائف اسٹائل ایسی تھی، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے. آج کے ہمارے زمانے میں پردھان منتری بھی 200 درہم کا جوڑا نہیں پہنتا. چیلنج ہے میرا، اس لیے کہ 1 درہم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 تولہ چاندی کا. تو 100 درہم کتنے کے ہو گئے؟ 100 درہم کتنے کے ہو گئے؟ 1 کلو چاندی ہو گئی 100 درہم میں. اور 200 درہم میں کتنے کلو ہو گئی؟ 2 کلو ہو گئی. اور آج چاندی کا ریٹ 36,000 روپیے ہے. تو 1 جوڑا کتنے ہزار کا ہوا؟ 72,000 روپیے کا ہے. ہمارے زمانے میں ہے کوئی کروڑ پتی بھی 72,000 روپیے کا جوڑا پہننے والا آج کے زمانے میں؟ مگر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے. اور ان کے لیے ان کے رشتہ دار جب کہیں جاتے تھے تو ان کے لیے کپڑے لاتے تھے اور خوشبو اور عطر لاتے تھے اور وہ اپنے بدن پر وہ خوشبو لگاتے تھے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس گلی سے حضرت مصعب ابن عمیر گزر جاتے تھے اس گلی میں 8 دن تک عطر کی خوشبو آتی تھی. 8 دن تک. اگر 1 ہفتے کے بعد بھی کوئی اس گلی سے گزرتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ ضرور اس گلی سے مصعب ابن عمیر گزرے ہیں. اتنے خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا، قربانیاں دیکھو صحابہ کی. جب اسلام کو قبول کیا اس کے بعد اسی ماں نے جس نے 200 درہم کا جوڑا پہنائی تھی مصعب ابن عمیر سے کہا کہ مصعب یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا پھر ہم نے دیا ہوا عیش و آرام تجھے یہ چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ امی جان، جنت کا عیش و آرام دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے. دنیا کا عیش و آرام تو تھوڑے دنوں کا ہے، یہ ختم ہو جاوے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے جنت کا عیش و آرام چاہیے. اس کے لیے میں دنیا کی بڑے سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. علماء اکرام نے لکھا ہے کتابوں میں، اسی وقت ان کی والدہ نے ان کو ننگا کر کے وہ 200 درہم کا جوڑا اپنے نکال کے لے لیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا. تھوڑے دن قید رہے اور اس کے بعد ایک ٹاٹ، ایک تھیلا. سوچو جس بدن پہ 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے اسی بدن کے اوپر وہ ٹاٹ اور وہ تھیلا لپیٹا
اور اس کا دروازہ یا کھڑکی توڑ کے وہاں سے بھاگ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر کو روانہ کر دیا قرآن سکھانے کے لیے۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے صحابی ہے جن کو معلم کے طور پہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں بھیجا، اور ان کی محنت سے مدینے میں آپ کے پہنچنے سے پہلے پورا مدینہ مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر کی قربانیاں تھیں۔ آج میں ان ماڈرن مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں جو صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر نے 200 درہم کا جوڑا دین کی خاطر چھوڑ دیا، کیا انہوں نے کبھی دین کی خاطر ایک وقت کا فاقہ بھی برداشت کیا؟ کیا کبھی انہوں نے دین کی خاطر اپنے دکان کا ایک وقت کا نفع چھوڑا؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن یہ صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی کہ صحابہ نے 200 درہم کا جوڑا چھوڑنا پسند کیا اور اپنے بدن پہ ٹاٹ انہوں نے لپیٹ دیا، اور انہوں نے کبھی دین کی خاطر جو ہے ٹاٹ لپیٹنا تو دور کی بات، ایک وقت کی سردی یا گرمی کو بھی برداشت نہیں کیا ہوگا۔ یہ اے سی میں بیٹھ کر صحابہ پر اعتراض کرنے والے، یہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر بیڑیاں پھک پھک کے صحابہ پر اعتراض کرنے والے، یہ بغیر ٹوپی کے کومڑے صحابہ اکرام پر اعتراض کرنے والے، جن صحابہ نے پوری زندگی میں کبھی اپنے سر سے ٹوپی اور عمامے نہیں نکالے، آج یہ ایک جماعت ماڈرن مسلمانوں کی پیدا ہو چکی ہے جو صحابہ پر اعتراض کرتی ہے، ان کی قربانیوں کو بھلا دیا انہوں نے، لوگوں کو بہکانے کا کام کرتی ہے کہ صحابہ ہمارے اور تمہارے جیسے عام لوگ تھے بولے۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکے سے مدینہ منورہ پہنچے، ایک مرتبہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے بدن پہ وہ ٹاٹ لپٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر جو ہے بٹن نہیں تھے ایسے لگے ہوئے، بجائے بٹن کے انہوں نے کانٹوں سے اپنے بدن کو چھپایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس لیے کہ مدینہ کے انصار نہیں جانتے تھے یہ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میرے صحابہ، یہ مصعب ابن عمیر وہی نوجوان ہیں جو کبھی اپنے بدن پر 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتا تھا، آج اس کی حالت دیکھو، دین کی خاطر اس کے بدن پر ایسا ٹاٹ آ گیا ہے جس پہ لگانے کے لیے بٹن بھی نہیں ہے، کانٹوں سے انہوں نے اپنے کپڑوں کو سیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت مصعب ابن عمیر کے حالت کو جب دیکھا تو۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی، یہ قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو قرآن میں انعام نہیں دیا، ان قربانیوں کی بیس پر ان کی زندگی میں ہی ان کو کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو، دائمی ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا جنت الفردوس کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ صحابہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ صحابہ نے تو آپ کے مکہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی ہجرت شروع کر دی تھی، اور صحابہ کی 2 جماعتیں جو ہے وہ حبشہ پہنچ چکی تھی۔ پہلی جماعت میں 12 لوگ تھے اور دوسری جماعت میں 84 لوگ تھے۔ یہ 2 جماعتیں حبشہ چلی گئی، اپنا وطن چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو سب کچھ چھوڑ کر، اور کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا کہ وہاں پر ان کا ویلکم ہوگا، استقبال ہوگا، یا پھر وہاں پر ان کو کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی دین کی خاطر۔ اور حبشہ میں جانے کے بعد پھر مشرکین نے سکون سے رہنے نہیں دیا، وہاں بھی گئے، بادشاہ کو ہدیے دے کر بہکایا کہ ان کو باہر کرو بول کے، مگر اللہ نے صحابہ اکرام کی مدد کی۔ آج میں پوچھتا ہوں ان ماڈرن مسلمانوں سے کہ ارے صحابہ اپنی دکانیں چھوڑ کر، اپنے گھر چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر دین کی خاطر باہر چلے گئے، تم نے کبھی اپنا اے سی آفس بھی چھوڑا دین کی خاطر؟ کبھی تم اپنے گھروں سے اور اپنی ہوٹلوں سے باہر اور اپنے کانفرنس سے باہر نکل کے اپنے پڑوس کی کبھی جھوپڑ پٹی کی گلیوں میں گئے مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے؟ صحابہ تو حبشہ چلے گئے، ان کو کبھی اپنے اے سی گاڑیوں سے، اے سی آفسوں سے اور اپنے کانفرنس سے باہر نکل کے کسی جھوپڑ پٹی کی گلیوں میں جا کر مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے کی توفیق نہیں ملی۔ ان کو کیا حق ہے صحابہ پر اعتراض کرنے کا؟ یہ وہ مسلمان ہیں، یہ جو آج اعتراض کرنے والے ہیں، یہ پیٹ بھرو ہے، یہ ان کے پاس مال آ گیا، پیٹ بھرا ہوا ہے تو ٹانگ اٹھ رہی ہے ان کی۔
جب پیٹ بھرتا ہے تو ایسی ٹانگ اٹھتی ہے۔ احسان فراموش ہے جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احسانوں کو بھلایا کہ وہی صحابہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہندوستان بھی وہ آئے۔ دیکھو قربانیاں دیکھو صحابہ کی، انڈونیشیا گئے، ملیشیا گئے، افریقہ چلے گئے، جہاں جہاں پر جا سکتے تھے وہاں جا کے صحابہ نے اپنی قبریں بنا دی اور ان علاقوں میں جا کے دین کو زندہ کیا۔ اگر وہی صحابہ جن پہ یہ ماڈرن مسلمان اعتراض کر رہے ہیں وہ اگر یہ سوچتے اور اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے کہ جانے دو اپنے کو کیا کرنے کا ہے، تو یاد رکھو یہ بھی کسی گنپتی کے سامنے بیٹھ کے گھنٹہ بجاتے رہتے تھے۔ ابھی یہ جو ماڈرن مسلمان خود کو سمجھ کے صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ کسی مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے، ان کو دین کی یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی تھی، کہیں نہ کہیں بیٹھ کے پھر یہ بجانے میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ قربانیاں صحابہ کی، پھر مدینہ ہجرت کی، اور کیسی ہجرت کی؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے، مکے والوں نے روک دیا، اور روکنے کے بعد کہا جانے نہیں دیں گے۔ بولے دیکھو فلانی جگہ پر میرا گھر ہے وہ لے لینا، اور میری فلانی دکان ہے وہ بھی لے لینا، اور فلاں جگہ پر میں نے سونا گاڑ کر رکھا ہوا ہے اس میں اتنے اتنے دینار اور درہم ہے وہ بھی تم لے لینا۔ مشرکین بہت خوش ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جا سکتے۔ قربان جاؤں میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مدینہ پہنچے، آپ کی نظر جیسے ہی حضرت صہیب رومی پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صہیب نفع والی تجارت کی۔ یہ قربانیاں ہیں یہ صحابہ کی۔ یہ جو صحابہ پہ اعتراض کرنے والے ہیں، ہم کو ان کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، اللہ نے آسمان سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قیامت تک کا سرٹیفکیٹ نازل کیا اور آیت نازل کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ آیت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن پاک کے اندر اللہ نے نازل کی۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ میں پوچھتا ہوں ان سے جنہوں نے دین کی خاطر کبھی 10 روپے بھی خرچہ نہیں کیے، آج وہ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہاں صحابہ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، دکان چھوڑ دی، اپنے خزانوں کا پتہ مشرکین کو دے دیا، لیکن اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے واسطے۔ یہ قربانیاں تھی صحابہ کی۔ بدر کا وقت آیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے، بولو بھائی کیا کرنا چاہیے، بولو کیا رائے ہے تم لوگوں کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ حضور ہمارا تو سب کچھ آپ کا ہے، آپ اگر کہو گے کہ سمندر میں چل کر بھی اگر مشرکین کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہے، آپ کہو گے کہ یمن میں چل کر مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے بھی تیار ہے، آپ جو کہو گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے پوچھا بولو بھائی بولو اور بولو کسی کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار مدینہ کی طرف تھا۔ آپ جانتے تھے مہاجرین تو میری قوم ہے، وہ تو کبھی بھی میرا ساتھ دینے والے ہیں، انصار مدینہ کیا چاہتے ہیں؟ 2-3 مرتبہ آپ نے سوال کیا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مدینے والے اپنا سردار سمجھتے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور اشارہ ہماری طرف ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں، آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ حضور ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کے لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آنے والے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے گئے تو آپ نے ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ سامنے کی جو فوج ہے اور سامنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے، کیا پوزیشن ہے، کیسے لوگ ہیں وہ۔ اب یہ جاسوس جب وہاں پر گئے، جانے کے بعد دیکھا تو وہاں تو ایک ایک آدمی 60 فٹ کا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہم تو ان کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایسے آدمی وہ
کہ انسانوں کو بھارا بنا کے جو ہے گھاس کے بھارے کی طرح سے کھاندے پہ ڈال کر لے جانے والے. اب یہ جتنے جاسوس گئے تھے انہوں نے اٹھایا ان کو اور ان کو جو ہے جیسا مسواک 8-10 مسواک ہم کیسے باندھتے اس طریقے سے باندھ لیا اور باندھ کے بس ان کو پیر سے کچلنے ہی والے تھے تو عورت کو رحم آ گیا. کہنے لگی کہ چھوڑ ان کو چھوڑ, کمزور لوگ ہیں, ان کو مار کے تو کیا اپنی مردانگی دکھانا چاہتا ہے, یہ تیرے مقابلے کے تھوڑی ہے, جانے دے ان کو. اب ان کو جیسی چھوڑے وہ بھاگتے ہوئے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پوچھا ان سے کیا ہوا. کہنے لگے کہ حضرت بہت خطرناک لوگ ہیں, ایک ہمارے 50 کے برابر کا ہے. وہ تو اچھا ہوا عورت کو رحم آ گیا, نہیں تو وہی ہم لوگوں کا خیمہ بننے والا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو میرے سے وعدہ کرو کسی کو بولو گے نہیں, کسی کو بولنا مت, تم وہاں پہ کیا دیکھ کر آئے ہو. اب یہ لوگ ایسے تھے, انہوں نے کہا نہیں کسی کو نہیں بولیں گے. اب یہ ہر ایک کو بولتے رہے اور جس کو بولتے اس کو بولتے, دیکھ کسی کو بولنا نہیں آ, تو میرا خاص دوست ہے اس لیے تیرے کو بول رہا بولے میں. اب اس نے چوتھے کو بولا, دیکھ کس کو بولنا نہیں آ, تو اپنا ایک دم پکا دوست ہے اس لیے تجھے بول رہا ہوں. اس نے 5ویں کو ایسا بولتے بولتے پوری قوم نے ایک دوسرے کو بول دیا اور ہر ایک دوسرے کو یہی بولتے رہے, دیکھ کس کو بولنا نہیں ہے, اور پوری قوم کو پتہ چل گیا. اب جب مقابلے کا وقت آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ چلو لڑنے کے لیے. قوم کہنے لگی کہ نہیں ہم نہیں مقابلہ کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کا ہماری مدد اور نصرت کا وعدہ ہے, آسمان سے فرشتوں کی فوج آنے والی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, تم صرف میرے ساتھ میدان میں نکلو. کہنے لگے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, تو اور تیرا پروردگار جا کر لڑے, ہم ان سے لڑنے والے نہیں ہیں. اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسند آئی, 40 سال تک وہ قوم انہی پہاڑوں کے درمیان میں بس بھٹکتی رہی, ان کو راستہ نہیں ملا 40 سال تک. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو خدا کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا, بلکہ حضور ہمارا آپ سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ کو مکے سے مدینہ لا رہے تھے تب انصار مدینہ سے یہ بات ہوئی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے, لیکن یہ کہیں پر بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مدینے سے باہر نکل کر لڑیں گے. کہنے لگے کہ حضور ہمارا آپ کا کوئی معاہدہ اور ایگریمنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مدینے کے باہر نکل کر لڑیں گے, مگر کہا کہ حضور خدا کی قسم اگر آپ کہو گے خشکی میں نکل کر لڑو تو ہم خشکی میں لڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ کہو گے صحرا میں نکل کر لڑو ہم صحرا میں لڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ اگر کہو گے سمندر میں نکل کر لڑو تو ہم سمندر میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. کہنے لگے کہ حضور ہم ہر وقت ہر حال میں آپ کے ساتھ میں ہیں. اور یہ قربانیاں دی ان صحابہ نے, چلے گئے بدر کے اندر لڑنے کے لیے, ہتھیار نہیں کچھ نہیں, تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے مگر لڑے, اور ایسا لڑے کہ پوری تاریخ جانتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ سے دعا کی اگر اس مقابلے میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی تو قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. جانیں قربان کر دی دین کی خاطر. یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی. جس وقت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی رشتہ دار آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اس وقت ان صحابہ نے بغیر ہتھیاروں کی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کا ساتھ دیا. اور یہ ماڈرن مسلمان جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلمان سمجھتے ہیں, جو صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ بغیر ہتھیاروں کے اللہ کے دین کے لیے نکل گئے تھے. ارے تم کو ہتھیار بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی تم 2 قدم بھی دین کی خاطر چلے, میدان جنگ میں تو نکلنا دور کی بات ہے, کبھی ایک دن بھی تم نے اللہ کے دین کے لیے نکالا؟ ہاں, یہ صحابہ پر اعتراض کرنے والی آج جو جماعت ماڈرن مسلمانوں کی پیدا ہو گئی ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی. احد کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا مسلح بنایا گیا. مسلح بولے تو سمجھا آپ لوگوں کو؟ مسلح عربی میں کہتے ہیں جس کے ناک, کان
جس کی آنکھیں نکال دی جائے، جس کی زبان کاٹ دی جائے، جس کا پیٹ پھاڑ کر اس کا کلیجہ نکال دیا جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ نے 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی، اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے تھا، جتنے شہدائے احد تھے ان کے جنازے لائے جاتے اور حضور ہر ایک کے نماز جنازہ پڑھتے، اس میں حضرت حمزہ کی بھی نماز جنازہ ہوتی۔ 70 مرتبہ اتنی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ میں ان ماڈرن مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی چبھا؟ کبھی ان کے باپ کو ٹھوکر لگی، پیر کا ناخن اکھڑا اس کا؟ کبھی ان کے بیٹے نے دین کی خاطر میں 2 قدم چل کر اپنی قربانی دی؟ یہاں حضور کے خاندان والوں کو اور صحابہ کو ان کے کلیجے نکال کر چبائے گئے۔ یہ قربانیاں تھی صحابہ کی، اسی بیس پر اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ اور یہ آج اے سی کمروں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں چائے پی کر، یہ آج کے بورڈ کے مسلمان صحابہ اکرام پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں، یہ صحابہ کو برا بھلا بولتے ہیں، یہ ان کی گرمی نہیں ہے، یہ ان کے پاس جو 2 پیسے آئے یہ اس کی گرمی ہے یہ۔ اور یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کفن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئی، بازو میں حضرت مصعب ابن عمیر بھی پڑے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ 2 کفن ہیں۔ حضور نے کہا یہ بات میں قبول نہیں کرتا ہوں کہ میرے چچا کو 2 کفن پہنائے جائے اور کسی دوسرے صحابی کو بغیر کفن کے دفن کیا جائے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو پورا کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ کو جب دفن کیا گیا، پیروں کی جگہ خالی تھی جس کے اوپر پتے ڈالے گئے۔ یہ ماڈرن مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی ان کے کسی رشتہ دار کو بغیر کفن کے دفن کیا گیا؟ جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہاں سرکار دو عالم، 2 جہاں کے سردار کے چچا کو دفن کیا جا رہا ہے بغیر کائے کے، بغیر کفن کے، ان کے پیر کھلے ہوئے تھے۔ یہ قربانیاں ہیں۔ اور خود میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت احد میں شہید ہو گئے۔ آپ کے سر مبارک کے اندر جو خود ہوتا ہے وہ گڑ گیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنے دانتوں سے پوری طاقت لگا کر اس کو کھینچا تو ان کا ایک دانت اکھڑ گیا۔ دوسری طرف گئے اور دوسری طرف جا کے انہوں نے اس کو کھینچا، اور کھینچنے کے بعد میں ان کا دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا۔ آپ کا جو خون جمع ہوا انہوں نے اس کو اٹھا کر پی لیا۔ کہا کہ حضور میں یہ گوارا نہیں کرتا ہوں آپ کا خون زمین کے اوپر گرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو پی لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کہا ابو عبیدہ جس کے جسم میں میرا خون ملا اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ قربانیاں ہیں۔ یہ نبی کے نام پر جو ٹوپی نہیں پہن سکتے، دیکھو صحابہ نے نبی کا خون پی کر بتا دیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں سے حملہ ہو رہا ہے حضور پر، اور وہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہوا ہے کہ تیروں کی وجہ سے ان کا پورا جسم بے حس ہو گیا۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج جو پورا بیان میں نے کیا ہوں صرف اس لیے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں مسلم نوجوانوں میں ایک ماڈرن مسلمانوں کی جماعت پیدا ہو رہی ہے، جن کو برابر سے دھونا بھی نہیں آتا، وضو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وہ صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھو وہ ہمارے زمانے کے خارجیوں کی جماعت ہے، آپ لوگ ان سے ہوشیار اور دور رہنا۔ جو کوئی بھی آپ کے سامنے اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آپ اس سے الجھنے کی بجائے فوراً وہاں سے دور ہٹ جانا، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو اس پر اللہ کا عذاب اسی وقت اتر جائے اور تم بھی اس کے بازو میں کھڑے رہو تو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ہوشیار رہنا۔ آج ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے نوجوانوں نے ایسے لوگوں سے بالکل ہوشیار رہ کر زندگی گزارنے کا وقت ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر صحابہ کی محبت بھری ہونا چاہیے۔ کس کی محبت بھری ہوں گی بولو؟ صحابہ اکرام کی۔ کوٹ کوٹ کر اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت بھرو، صحابہ کے واقعات سنو اور دوسروں کو سناؤ، اپنے گھروں میں حیات الصحابہ کی تعلیم کرو۔ حکایات صحابہ جو ہے اس میں صحابہ کے پورے واقعات ہیں، خود بھی پڑھتے رہو، اپنے بچوں کو اس میں سے قصے سناؤ، اور پیدا ہونے والے بچوں کے نام صحابہ اکرام کے نام پر رکھو۔ کس کے نام پر رکھیں گے بھائی؟
صحابہ اکرام کے نام پر، تاکہ ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے کسی نہ کسی صحابی کا نام گونجتا رہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان آج کے زمانے کے خارجیوں کے فتنوں سے بچائے، اور تمہارے میرے اور پوری امت کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت پیدا فرمائے۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں۔